کسی طرح جو میلاد پاک مصطفیٰ کے جو مراسم ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہو سکتا ہے کہ اس میں اغیار کے کچھ مراسم، کچھ طور طریقے داخل ہو گئے ہیں۔ اب جیسے میلاد ریلی اور میلاد جلوس کا تعلق ہے، 16 سال سے نکالا جا رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 16 سال سے۔ میں بھی اس کا فاؤنڈر ممبر ہوں۔ جب اس کی کمیٹی بنائی گئی تو سب سے پہلے اولین 5 لوگوں میں بھی شامل تھا، اور میں 5-6 برس تک اس جلوس کے ساتھ جڑا رہا۔ 5 اور 6 برس کے بعد میں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں جاتے اس جلوس میں؟ میں نے کہا بھائی میں جلوس میں اس وقت تک جاتا تھا جب تک نوجوان ہماری بات سنتے تھے۔ میں ذمہ داری سے ممبر رسول پر یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسجد میں اللہ کے گھر میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس وقت تک میں ضرور جاتا تھا جب تک کہ نوجوان سنتے تھے۔ میں نے اس وقت سے ترک کر دیا جب سے میں نے دیکھا کہ اسی جلوس میں خرافات شامل ہو گئی ہیں۔ آرگنائزرز کو میں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، لیکن میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے جلوس اغیار کے نکالے جاتے، مسلمانوں نے بھی وہی روش کو اختیار کر لیا۔ ڈی جے بجائے جانے لگے، ناچ گانا لگایا جانے لگا، اور جھومنے رقص کیا جانے لگا، اور عراش لگائی جانے لگی، اور بےہودہ قسم کے نعرے لگانے گئے۔ میں نے کہا نہیں۔ میں نے ایک پیشکش بھی کی تھی میلاد ریلی میں، جلوس کے دوران کمیٹی میں نے کہا تھا گاڑیاں چھوڑی جائیں، موٹر سائیکل نکالی جائے، ایک دن تو حضور کے نام پر پیدل نکل کر بتایا جائے۔ میں نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ تمام مسلمانوں سے یہ کہا جائے، جیسے یمن میں، مصر میں آپ جا کر دیکھیں جلوس محمدی نکلتا ہے، 10 لاکھ لوگ ہوتے ہیں یمن میں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 20 لاکھ سنی مسلمان یمن میں، آپ دیکھیں گوگل کر دیکھیں، آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، سفید لباس پہنتے ہیں، سفید عمامے باندھتے ہیں، اور پیدل نکلتے ہیں، اور پیدل نکل کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم وہ منظر ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم وہ منظر دیکھ لے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکار کر مسلمان ہو جائے گا۔ وہ کردار پیش کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہو گیا آپ دیکھیے، ایک کمیٹی کو برخاست کیا گیا، دوسری کمیٹی بنائی گئی۔ میں نے کہا کمیٹیوں کے بدلنے سے بدلاؤ نہیں آئے گا، ملت کو بدلنا پڑے گا، سنیوں کو تبدیل ہونا پڑے گا۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے۔ اگر جلوس میں جانا چاہتے، میں نہیں کہتا کہ جلوس میں نہ جاؤ، لیکن جاؤ تو حضور کا کردار اپنا کر جاؤ، جاؤ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر جاؤ، جاؤ تو اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو یاد کرو۔ جلوس میں جاؤ تو صحابہ کا اسوہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ جلوس میں جاؤ تو کسی رکاوٹ کے لیے مت جاؤ، انسانیت کے راستوں سے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جاؤ۔ آپ کہیں گے یہ کریکشن سروسز حضرت کرنے بیٹھ گئے۔ نہیں بھائی، دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے معلوم؟ پوچھا ہم سے جاتا ہے، آپ سے نہیں پوچھا جاتا۔ ہم ہر مکتب فکر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم دیوبندی بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ندوہ کے علماء کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں، جمعیت العلماء کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی ہم بیٹھتے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ۔ یہ صلح کلیت نہیں ہے، یہ قوم کی ضرورت ہے۔ کئی ایسے جلسے ہوتے ہیں جہاں علماء پوچھ لیتے ہیں وہ ہم سے، حضرت یہ کیا لگا کے رکھا ہے آپ کے پاس، اس قسم کی خرافات۔ تو میں کہتا ہوں نوجوانوں سے، آپ سب کو سدھارنے کی کوشش مت کیجیے، ایک آدمی بھی اگر سدھر جائے نا تو بات بنے گی۔ آپ کو دیکھیں گے لوگ، آپ جائیں جلوس میں، ضرور بضرور شرکت کریں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اپنا کر جائیں، اسوہ محمدی پر عمل کر کے جائیں، تبدیلی کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے تبدیلی کی بات کی تھی، لوگ برا مان گئے پچھلی کمیٹی والے، اور کہے ایسا تو نہیں ہوگا، گاڑی یہی نکلے گی، ایسا تو نہیں ہوگا، کارز نکلیں گی، ٹرکس نکلیں گے، ٹریلرز نکلیں گے، وہ بھی تو نکالتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ان سے ہمارا اس معاملے میں مقابلہ نہیں ہے، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ان سے سوال نہیں کیا جائے گا تو نے جلوس کیسے نکالا تھا۔ مسلمانوں تم سے سوال کیا جائے گا، اگر تم رکاوٹ پیدا کرو گے تو تم سے اللہ پوچھے گا ایک مریض مر رہا تھا تم نے راستے کیوں روکے؟ ہو سکتا ہے نا نہیں پوچھے گا، ارے اس آقا کا اسوہ کیا ہم بھول گئے؟ میرے آقا راستے میں چل رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے پیچھے، حضور جھک گئے، صحابہ سہم کر ٹہر گئے، حضور نے راستے سے ایک پتھر ہٹایا، کونے میں کر دیا، پتھر ہٹایا۔ صحابہ کو بھی تو حکم دے سکتے تھے نا میرے آقا کہ یہ پتھر اٹھا کر رکھ دو، وہ تو مختار کل ہے۔ آج کل کا کوئی پیر صاحب ہو یا بڑے مولانا ہو، وہ خود نہیں کریں گے، مرید سے کہیں گے، شاگرد سے کہیں گے کین یو پلیز ٹیک دیٹ آؤٹ اینڈ کیپ اٹ سم ویئر، وہ پتھر اٹھا کر رکھ دو۔ وہ کیوں؟ سنت پر عمل ایسے نہیں ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنا پڑتا ہے دوستو۔ حضور کیا کرے؟ رکے، پتھر اٹھایا، کونے میں رکھ دیا۔ صحابہ دیکھنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ راستے سے پتھر کا ہٹا دینا صدقہ ہے تمہارے لیے۔ کیا فرمایا؟
راستے سے پتھر ہٹا دینا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کو چوٹ لگ جائے, کوئی بے خیالی میں نے دیکھ لیا نا تو مجھ پر یہ مورل ریسپانسبلٹی. اس حدیث سے آپ سبق لے صبح قیامت تک کے لیے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے دیکھ لیا نا, اب مجھ پر ذمہ داری میں اسے ہٹا دوں. کیا اٹھا کر رکھ دیا, اسی لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان کو چوٹ لگ جائے, بے خیالی میں کوئی جانور اس سے ٹھوکر کھا جائے. وہ تو رحمت للعالمین ہے نا میرے آقا. حضور نے پتھر اٹھا کر رکھ دیا. تو اس کا درس, اس کے حدیث مبارکہ کا لیسن اور مورال کیا ہونا چاہیے صبح قیامت تک کے لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہمیں راستوں سے رکاوٹیں دور کرنی ہے. کیا کرنی ہے بولیے؟ راستوں سے رکاوٹیں دور کرنی ہیں.